السلام علیکم. CS610 کا لیکچر نمبر 28 کرنا ہے ہم نے. اس میں ہم نے ARP کے بارے میں مزید کچھ چیزیں پڑھنی ہیں، اس کے میسیج فارمیٹ کے بارے میں، ریکویسٹ کے بارے میں، رسپانس کے بارے میں. اس سے پہلے یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس یہ پوچھ رہے تھے کہ لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے کہ نہیں فائنل سے پہلے، کیونکہ آپ کا ٹائم کافی شارٹ ہے اور دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں. تو اس چیز کی آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی. لیکچر کمپلیٹ کرنا میری ڈیوٹی ہے اور میں انشاءاللہ لازمی آپ کو کمپلیٹ کر کے دوں گا. ویسے بھی آج 28 لیکچر ہے اور 44 تک ہم نے کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو 45 لیکچر ہے وہ ریویژن ہے اس میں سارے کورس کی، تو اس کو ہم موسٹ پروبیبلی اسکپ کر دیں گے. بہرحال اب سب سے پہلے اس نے ایک ریزولوشن سمری آپ کو دکھائی ہے، اس کی ARP کی ایڈریس ریزولوشن سمری دکھائی ہے کہ آپ کے پاس جو تین ہمارے پاس ٹائپس تھیں، ٹھیک ہے، ٹیبل لک اپ تھی، کلوزڈ فارم کمپیوٹیشن تھی اور ڈیٹا ایکسچینج تھی یا میسج ایکسچینج تھی. تو اس کا اس نے یوز بتایا ہوا ہے کہ کہاں پہ کس ٹائپ کا جو فیچر ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ نے کس ٹائپ کی ریزولیشن جو ہے وہ یوز کرنی ہے. فار ایگزامپل پہلے میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ہارڈ ویئر کے لیے یوزفل جو ہے وہ ٹیکنیک چاہیے تو آپ کو پھر ٹیبل لک اپ جو ہے ٹیکنیک یوز کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. پھر اگر یہاں پہ ہم دیکھیں کہ آپ کے نیٹ ورک ایسا ہے جس میں جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے براڈ کاسٹ ہارڈ ویئر آپ کو چاہیے اگر نیٹ ورک میں، تو آپ کو پھر جو ہے وہ ڈیٹا ایکسچینج والا میتھڈ یوز کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس نیٹ ورک ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے ہارڈ ویئر ایڈریسز ہیں مسٹ بی اسمالر دین پروٹوکول ایڈریس، اگر آپ کے ہارڈ ویئر ایڈریس اس میں آپ کو چھوٹے چاہیے، یعنی سائز میں چھوٹے چاہیے، کم بٹس میں آپ کو ہارڈ ویئر ایڈریس چاہیے پروٹوکول ایڈریس کے مقابلے میں، تو پھر آپ کو کلوز فارم کمپیوٹیشن جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے یہ انہوں نے سمری بتائی ہے، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے SMCQs وغیرہ بن جائیں لیکن شاید کم ہی، لیکن بن سکتے ہیں. بہرحال اب آگے ہے کہ جو آپ کا یہ پروٹوکول ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں کہ TCP/IP کین یوز اینی آف 3 ایڈریس ریزولیشن میتھڈز ڈیپینڈنگ آن دی ایڈریس اسکیمنگ یوز بائی دا انڈر لائنگ ہارڈ ویئر. کہ انڈر لائنگ ہارڈ ویئر کو جس ٹائپ کی آپ کی ریکوائرمنٹس ہے نا اس کے مطابق کوئی بھی جو TCP/IP آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے کوئی بھی ایڈریس ریزولیشن اسکیم جو ہے وہ یا ایڈریسنگ اسکیم یوز کر سکتا ہے. ٹو گارنٹی دیٹ آل کمپیوٹرز اگری آن دا ایگزیکٹ فارمیٹ اینڈ میننگ آف دا میسج یوز ٹو ریزالو ایڈریس دا TCP/IP پروٹوکول سیوٹ انکلیوڈز این ایڈریس ریزولیوشن پروٹوکول. کہتے ہیں کہ اس بات کی ہمیں گارنٹی مل جائے کہ سارے کمپیوٹر جو ہیں وہ ایگزیکٹ فارمیٹ پہ جب اگری کریں تو اس کے لیے پھر جو TCP/IP ہوتا ہے اس میں ایک چیز انکلوڈڈ ہوتی ہے جس کو آپ ARP بولتے ہو، ایڈریس ریزولیوشن پروٹوکول. اچھا، اب ARP میں دو مین چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کے پاس ریکویسٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس رسپانس ہوتا ہے. ریکویسٹ میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ دس کنٹینز این IP ایڈریس اینڈ ریکویسٹ دا کراسپونڈنگ ہارڈ ویئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ جو ایک ریکویسٹ ہوتی ہے نا اس میں آپ کے پاس ایک IP ایڈریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ ہارڈ ویئر ایڈریس ریکویسٹ کرتا ہے. اب اس کو ہم نیچے فگر سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. رسپانس کیا ہوتا ہے؟ رسپانس جو ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا جو ہے وہ IP ایڈریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹ ان دا ریکویسٹ. ایک تو وہ والا IP ایڈریس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کا کراسپونڈنگ ہارڈ ویئر ایڈریس ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ فکر میں دیکھیں، یہ W کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، جس نے ایک ریکویسٹ بھیجی ہے پوری، اور بائی دا وے یہ جو ریکویسٹ ہے یہ آپ کے پورے نیٹ ورک میں ہر کمپیوٹر کے پاس جاتی ہے. اچھا، تو W نے بھیجی ایک ریکویسٹ، وہ اس سائڈ پہ بھی سارے کمپیوٹر کے پاس اس طریقے سے پہنچ گئی اور ادھر بھی جتنے تھے تو پہنچ گئی، آگے بھی جتنے ہوں گے تو سب کے پاس جائے گی. اب وہ ریکویسٹ ہر کمپیوٹر دیکھے گا کہ اس میں جو ایڈریس ہے وہ، کیونکہ یہاں پہ ریکویسٹ میں مینشن ہے نا کہ ایک IP ایڈریس جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے، تو اس IP ایڈریس کو ہر کمپیوٹر اپنے IP ایڈریس کے اگینسٹ چیک کرے گا. تو جس کا بھی ایڈریس میچ ہوگا اس کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک ہے یہ ریکویسٹ میرے لیے تھی، تو پھر وہ اپنے اس کے رسپانس میں اپنا IP ایڈریس اور اپنا ہارڈ ویئر ایڈریس یا اس کو میک ایڈریس بھی بولتے ہیں، تو وہ ایڈریس اس ڈیوائس کو واپس بھیج دے گا جہاں سے وہ ریکویسٹ آئی تھی. تو اس طریقے سے تو یہ یہاں پہ فار ایگزامپل Y کے ساتھ اس کا میچ ہوا تھا تو Y نے پھر اپنا ہارڈ ویئر ایڈریس اور IP ایڈریس واپس W کو رسپانس میں بھیج دیا. اب یہ جو میسج بھیجا گیا تھا رسپانس کی فارم میں یا ریکویسٹ کی فارم میں، اس کے فارمیٹ کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. Although the ARP message format is sufficiently general to allow arbitrary protocol and hardware اس کے موسٹلی یہ آپ کا جنرل ہوتا ہے، مطلب اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو کوئی مخصوص اسپیسیفک نہیں بنا دیتی، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ کا جو ہے وہ ہارڈ ویئر ایڈریسز اور جو آربیٹری پروٹوکول اور ہارڈ ویئر ایڈریس کے اس میں آپ اپنی مرضی سے پروٹوکول اور ہارڈ ویئر ایڈریس رکھ سکتے ہو. ARP is almost always used to bind a 32-bit IP address to a 48-bit Ethernet address. اچھا، تو کہتا ہے کہ اس کا جو موسٹلی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک 32 بٹ کا IP ایڈریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اس کو اس نے بائنڈ کرنا ہوتا ہے ایک 48 بٹ ایتھرنیٹ ایڈریس سے. یہاں پہ ایتھرنیٹ ایڈریس ہارڈ ویئر ایڈریس ہے. اچھا اب یہاں پہ انہوں نے ایک فارمیٹ اس کا دکھایا ہوتا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہارڈ ویئر ایڈریس ہے اس کی ٹائپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر پروٹوکول ایڈریس کی ٹائپ ہوتی ہے. پھر ہارڈ ویئر ایڈریس کی جو لینتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایچ سے ہارڈ ویئر اور ADDR سے ایڈریس. تو ہارڈ ویئر ایڈریس کی لینتھ ہوتی ہے, پروٹوکول ایڈریس کی لینتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپریشنز ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ. اب یہاں پہ انہوں نے مزید اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ آپریشنز کیا ہو رہے ہیں یہ وہ, تو جہاں پہ جو جتنی بات ہے ہم اسی کو فی الحال اتنا ہی دیکھیں گے. اچھا پھر اس کے بعد سینڈر کا جو ہے وہ ہارڈ ویئر ایڈریس کے فرسٹ آکٹیٹس ہوتے ہیں, فرسٹ 4 آکٹیٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر سینڈر ہارڈ ویئر ایڈریس کے لاسٹ 2 آکٹیٹس ہوتے ہیں. سینڈر پروٹوکول ایڈریس کے فرسٹ 2 آکٹیٹس ہوتے ہیں. سینڈر جو پروٹوکول ایڈریس ہے اس کے لاسٹ 2 آکٹیٹس. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو صحیح ہے, نہیں تو میرے خیال میں اس سے ریلیٹڈ بہت کم ہی کویشچن آتے ہیں MCQs وغیرہ میں. اچھا اب یہاں پہ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے یہ میسج جو اوپر ہم نے فارمیٹ دیکھا یہ بھیجا کیسے جاتا ہے. کہتا ہے کہ when one computer sends an ARP message to another the message travels inside the hardware frame. کہ جو آپ کا یعنی جو بھی انڈرلائنگ ہارڈ ویئر جو بھی فریم فارمیٹ یوز کر رہا ہوگا نا اسی کے اندر اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے آپ کا جو میسج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی پلیسنگ اے میسج انسائڈ اے فریم فارمیٹ فار ٹرانسپورٹ از کالڈ انکیپسولیشن. تو اس پروسیس کو ہم کیا بولتے ہیں, انکیپسولیشن بولتے ہیں. مطلب کہ یہ آپ کا پورا جو ہے فریم ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو ڈیٹا کا ایریا تھا نا, اب یہ فریمز کو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو اس کو دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا. بہرحال اس میں کچھ ڈیٹا کا پارٹ ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل 52 بٹس کا جو ہے وہ ٹوٹل فریم ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ 43 بٹس کا ڈیٹا ہو یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا کا ایریا ہوتا ہے اس میں آپ اپنا جو ARP میسج ہے پورا وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں, اور ARP جو میسج ہے وہ خود پھر ایسا ہی ہوگا, مطلب اس میں یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ انکلوڈڈ ہوگی. اچھا اب یہ تو ہم نے سینڈ کر دیا, اب اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے. کہتے ہیں لیٹس فائنڈ آؤٹ ہاؤ اے کمپیوٹر نوز ویدر این انکمنگ فریم کنٹینز این ARP میسج. کیونکہ فریم تو سمپل ہارڈ ویئر والا ہے تو اس کو ڈائریکٹلی نہیں پتہ چلے گا. کیسے پتہ چلے گا, دا ٹائپ فیلڈ ان دی فریم ہیڈر اسپیسیفائز دیٹ دا فریم کنٹینز این ARP میسج. کہ جو فریم ٹائپ فیلڈ ہوتی ہے نا آپ کے اس میں فریم میں, اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ جو فریم ہے اس میں آپ کا ARP میسج آیا یا کوئی اور ڈیٹا آیا. دا ایتھرنیٹ اسٹینڈرڈ اسپیسیفائز دیٹ دا ٹائپ فیلڈ in an Ethernet frame carrying an ARP message must contain the hexadecimal value 0x806. تو 806 مین اس کی مطلب ویلیو ہے. تو یہ ہے کہ 806 ویلیو اگر آپ کے پاس فریم ٹائپ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فریم جو ہے اس میں کیا چیز یہ کیا کنٹین کرتا ہے, یہ ایک ARP میسج جو ہے وہ کنٹین کرتا ہے. اگر 806 کے علاوہ کوئی بھی ہے تو پھر دیٹ از سم تھنگ ایلس. تو یہ ویلیو بہرحال آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ فریم جو ہے اس میں اگر ٹائپ میں 806 نمبر ہے تو مطلب کہ وہ اس میں ایک ARP میسج ہے. اچھا اب یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا. اب اس کو ہم کیش کر رہے ہیں. کیش کا مطلب کیشنگ کا ورڈ جہاں پہ بھی آئے تو کیش کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم جو اسٹوریج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کیش میموری بھی بولتے ہیں یا کیش میموری بھی بول سکتے ہو. اچھا اب اس کو ہم کیش کرتے ہیں. کیش ایسے کرتے ہیں کہ آل دو میسج ایکسچینج کین بی یوز ٹو بائنڈ ایڈریسز. کہتے ہیں کہ میسج ایکسچینج سے ہم ایڈریسز بائنڈ تو کرتے ہیں, جیسے ہم نے اوپر یہاں پہ اس فگر میں دیکھا تھا نا کہ ہم نے ایک ریکویسٹ بھیجی تھی اور پھر یہاں سے یہاں پہ ایک ریکویسٹ کی, ٹھیک ہے. ریکویسٹ پورے نیٹ ورک میں اس نے ٹریول کیا, پھر ٹریول کرنے کے بعد اس کمپیوٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر رسپانس میں اپنا بھیجا. تو یہاں پہ یہ کیا چیز, اس پوری پروسیس کو ہم ایڈریس بائنڈنگ بولتے ہیں. تو ایڈریس بائنڈنگ کہتا ہے کہ ہم اس سے کر تو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, میسج ایکسچینج سے, لیکن سینڈنگ اے ریکویسٹ فار ایچ بائنڈنگ از ہوپلیسلی انیفیشینٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہر بائنڈنگ کے لیے ہر فریم جو آپ بھیج رہے ہو کمپیوٹر کو, ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک اسٹرینجر بندے سے بات کرتے ہو, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک A ہے اور یہ دونوں اسٹرینجرز ہیں, ٹھیک ہے. تو A نے پہلے B سے پوچھا کہ آپ اپنا نام بتاؤ, اس نے نام بتایا اور پھر B نے اپنا نام اس کو رسپانس میں بتایا, ٹھیک ہے. اب A نے ایک بات کی, ٹھیک ہے, کہ آپ کیسے ہیں, فار ایگزامپل اب A نے یہ کہنے کے بعد پھر سے پوچھا آپ اپنا نام بتاؤ, B نے پھر سے. تو یہ اس طریقے سے اگر چلتا رہے تو یہ بہت انیفیشینٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہے نا, بار بار ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیٹ ورک کو ریڈیوس کرنے کی ARP کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے نا وہ ایکسٹریکٹس اینڈ سیو دا انفارمیشن فرام اے رسپانس سو دیٹ اٹ کین بی یوزڈ فار سبسیکوینٹ پیکٹ. کے آپ کا سافٹ ویئر کیا کرتا ہے کہ اس انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے پہلے تو رسپانس سے, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم اوپر والی فگر میں ایک دفعہ پھر جائیں تو یہاں پہ جب Y نے اس کو رسپانس بھیجا تو اس کا جو سافٹ ویئر تھا نا Y کا, اس نے دیکھ لی کہ اچھا اس
کمپیوٹر کا جو آئی پی ایڈریس ہے اس کے ساتھ یہ والا ہارڈ ویئر ایڈریس بائنڈ ہو چکا ہے. تو اب اس نے ایک ٹیبل میں فار ایگزامپل ایک ٹیبل میں اس انفارمیشن کو اسٹور کر لیا. اب نیکسٹ کیا ہوگا کہ اب وائی اور ڈبلیو کے درمیان جتنی بھی کمیونیکیشن ہوگی اس کے لیے دوبارہ سے بائنڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے انفارمیشن جو ہے وہ دے کے سافٹ ویئر تو اس کو یوز کر سکتا ہے. تو اس بات کا پوری کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے اس رسپانس کو کیش کر رہے ہیں. تو کیا کرتا ہے کہ سیو دی انفارمیشن فرام رسپانس سو دیٹ کین بی یوز فار سبسیکوینٹ پیکٹس, مطلب کہ اس کے بعد جو ہونے والے جتنے بھی پیکٹس ہیں نا اس کے لیے وہ انفارمیشن یوز کی جا سکتی ہے. ARP مینیجز دی ٹیبل ایز اے کیش شارٹ ٹرم اسٹوریج کے یہ جو ٹیبل ہوتا ہے یہ کیش ہوتا ہے یا شارٹ ٹرم اسٹوریج جس کو آپ بولتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے اس میں. مطلب یہ پرسسٹنٹ نہیں ہوتا, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, کیشڈ ہوتا ہے, کچھ ٹائم کے بعد یہ ختم بھی ہو جاتا ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے 100 پیکٹس جو ہے وہ بھیجنے تھے کمپیوٹر اے سے کمپیوٹر بی تک, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کیشے یہ شارٹ ٹرم اسٹوریج اس کے بغیر یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہر پیکٹ کے ساتھ بائنڈنگ کی بھی جائے گی تو ٹوٹل آپ کے پاس جو آپ نے میسج یا پیکٹ بھیجنے ہوں گے وہ 200 پیکٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ والے جو میتھڈ ہے یوز کرو گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 100 ٹوٹل پیکٹس ہوں گے, ٹھیک ہے, ایک کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ بائنڈنگ کی, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس جو باقی کے 99 پیکٹس ہیں نا وہ ڈائریکٹلی آپ بھیج سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کو بائنڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو انفارمیشن جہاں پہ سیو ہوئی تھی اسی کو ARP سافٹ ویئر یوز کر کے آپ کے پیکٹس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے اور اس کو پروسیس کر سکتا ہے. اچھا اب یہاں پہ ہم نے اس کو کیش بھی کر لیا ان کا ARP میسیج کو, اب ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں. When an ARP message arrives, the protocol specifies that the receiver must perform 2 basic steps. ٹھیک ہے کہ یہ جو پروٹوکول ہے نا ہمارے پاس ایڈریس ریزولوشن پروٹوکول, اس کا ایک میسج ARP میسج جب ایک ارائیو ہوتا ہے تو اس جو ریسیور ہوتا ہے اس نے 2 کام لازمی کرنے ہوتے ہیں. فرسٹ اس نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ First, the receiver extracts the sender's address binding and checks to see if it is present in the cache. If not, it updates the cache. کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ ہم کیش کر رہے تھے اس کو رسپانس کو, تو سب سے پہلے جو ریسیور ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو میسج ہے ARP میسج اس میں سے سینڈر کا ایڈریس ایکسٹریکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے جو کیش ٹیبل ہے یا اس میں چیک کرتا ہے کہ یہ ایڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیتا ہے اپنی کیش کو اور اس میں ایڈ کر دیتا ہے اس کی ایڈریس کی بائنڈنگ. اچھا دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ the receiver examines the operation field of message to determine whether the message is a request or response. تو یہاں پہ ہمیں اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ جو آپریشن فیلڈ تھی اوپر یہاں پہ اس کے ٹائپ میں یہ والی جو آپریشن فیلڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ چیز مینشن ہوگی کہ یہ جو میسج بھیجا جا رہا ہے یہ آیا ایک ریکویسٹ ہے یا پھر ایک رسپانس ہے. اچھا تو اس سے آپریشن فیلڈ کو چیک کرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میسج ایک ریکویسٹ ہے یا پھر رسپانس ہے. if the message is a request, the receiver compares the field target protocol address with the local protocol address. ٹھیک ہے کہ اگر تو میسج ایک ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ریسیور کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ جو اس میں ٹارگٹ پروٹوکول ایڈریس والی فیلڈ ہے نا آپ کے فریم میں جو ہم نے اوپر فارمیٹ دیکھا ہے ابھی, تو اس میں یہ والی جو فیلڈ ہے اس کے اندر جو ایڈریس ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لوکل پروٹوکول ایڈریس سے کمپیئر کرے گا. اگر if two are identical اگر دونوں سیم ہیں the computer is the target, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہی کمپیوٹر اسی کو بھیجے, یہی کمپیوٹر ٹارگٹ تھا ہمارا, اسی کو ہم نے بھیجا تھا میسج آف دا ریکویسٹ, ٹھیک ہے, اینڈ مسٹ سینڈ ان ARP رسپانس کے اس کے بعد اس نے پھر ARP رسپانس لازمی بھیجنا ہوتا ہے. اچھا اب اس میں لاسٹ پہ یہ ٹاپک میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ جو پورا ایڈریس ریزولوشن یہ جو پورا ARP ہوتا ہے نا پروٹوکول, اس میں لیئرز ہوتی ہیں ملٹیپل, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, ایڈریس ریزولوشن از اے نیٹورک انٹرفیس لیئر فنکشن. تو اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا چاہیے, MCQs میں ہو سکتا ہے کہ ایڈریس ریزولوشن جو ہے وہ یہاں سے ایک ورڈ نکال دیں گے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس طریقے سے کہ ایڈریس ریزولوشن از اے نیٹورک ڈیش نیٹورک انٹرفیس ڈیش فنکشن, تو اس طریقے سے آپ نیچے آپشن دے دیں گے لیئر کی فلاں ڈمکا, تو آپ نے چوز کرنا ہے. MCQs آپ کے موسٹلی جو بنتے ہیں ورچوئل کے پیپر میں اسی طریقے سے بنتے ہیں کہ ہینڈ آؤٹ سے ایک لائن اٹھا لیں گے, اس میں سے ایک ورڈ غائب کر دیتے ہیں, تو آپ کا MCQs بن گیا. اچھا پروٹوکول ایڈریسز آر یوزڈ ان آل ہائر لیولس کے جو آپ کے پروٹوکول ایڈریس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ ہائر لیول کی جو لیئرز ہوتی ہیں ان میں یوز کرتے ہو, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہ جو پروٹوکول سافٹ ویئر ہے اس لیئر پہ بھی یوز ہوں گے پروٹوکول ایڈریسز اور اس لیئر پہ یوز ہوں گے. ایڈریس ریزولوشن سافٹ ویئر ہائڈز اگلی ڈیٹیلز اینڈ allows generality in upper levels کے
جو اپر لیئرس کے جو آپ کا سافٹ ویئر ہے نا، یہ جو ایکسٹرا اور ارریلیونٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں جس کی اپلیکیشن کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو یہ ہائڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اپلیکیشن کو صرف آپ کے پروٹوکول ایڈریس جو ہے وہ ملتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ.